بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس فنکار کے بارے میں بات کریں گے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے بے تحاشا فلموں میں کام کیا اور کچھ ڈراموں میں بھی کام کیا ہے۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ افضال احمد 28 فروری 1944 کو جنگ کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ زمیندار گھرانہ تھا اور یہ امیر فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس کئی ایکڑ زمین تھی۔ ان کی زمینیں ملتان اور جنگ میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے والدین ان کو شوبز میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور گھر والوں نے سخت مخالفت کی۔ افضال احمد 2 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ افضال احمد کو بچپن سے ہی اداکاری کا شوق تھا۔ انہوں نے تعلیم ایچیسن اسکول اور کالج لاہور میں حاصل کی۔ افضال احمد کے خاندان میں کوئی بھی شوبز انڈسٹری میں نہیں ہے۔ افضال احمد جو پاکستانی تھیٹر اور سینما میں اہم شخصیت تھے، انہوں نے پاکستان کے علاوہ بین الاقوامی فلموں میں غیر معمولی کردار بھی ادا کیے۔ افضال احمد پاکستانی آل راؤنڈ فلمی اداکار تھے۔ افضال احمد نے اشفاق احمد کے ڈرامے اونچے برج لاہور دے میں 18 سال کی عمر میں 50 سالہ بوڑھے کا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے 35 سال شوبز میں کام کیا۔ انہوں نے اردو، پنجابی، پشتو فلموں میں کام کیا اور خوب شہرت پائی۔ آپ نے فلمی کیریئر کا آغاز 1968 میں پاکستانی فلم دھوپ اور سویرا میں کام کیا۔ انہوں نے 384 سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور کچھ فلمیں کامیاب بھی ہوئیں، جن میں یہ ہیں: انسان اور گدھا، انٹرنیشنل گوریلے، آخری مقابلہ، وحشی گجر، سیدھا رستہ، ہتھکڑی، قربانی، غلامی، لیلا، راجہ صاحب، لندن اور 2012 میں شریکہ فلم کی۔ اس کے علاوہ اور بھی مشہور فلمیں ہیں۔ وہ تھیٹر کو بھی عروج پر لے کر جانا چاہتے تھے۔ اسٹیج ڈراموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ ان کا پہلا اسٹیج ڈرامہ محبتوں کے مسافر تھا۔ وہ تھیٹر کو اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتے تھے۔ افضال احمد 22 نومبر 2001 کو فالج کے حملے سے اپنی قوت گوئی سے محروم ہو گئے تھے۔ انہوں نے شوبز انڈسٹری میں بہت خدمت انجام دی، لیکن حکومت نے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نہ نواز سکی۔ افضال احمد کو جب فالج کا اٹیک ہوا تو ان کے سارے خواب ادھورے رہ گئے۔ وہ 21 برس تک فالج میں مبتلا رہے اور ویل چیئر پر آ گئے تھے، لیکن ان کے دوست ان سے ملنے جاتے رہتے تھے، جن میں ندیم، سید نور، عرفان خورشید، مرحومین میں محمد علی، خواجہ پرویز تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں ان کی شادی کی۔ ان کی 2 شادیاں ہوئیں اور دونوں ہی ناکام ہوئیں۔ افضال احمد کی والدہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا شوبز انڈسٹری میں کام کرنے لگ گئے ہیں، تو والدہ نے افضال احمد کو کہا کہ تم کبھی بھی شوبز انڈسٹری کی لڑکی سے شادی نہیں کرو گے، تو افضال احمد نے ایسا ہی کیا۔ ان کی شادی رشتہ داروں میں ہوئی۔ فلم سٹار سید کمال کی بھتیجی سے ہوئی، جو کہ ان کے رشتہ دار تھے، اور کچھ عرصے کے بعد دونوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور بات طلاق تک جا پہنچی، اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر کراچی میں رہنے لگ گئی۔ اور پھر اس کے بعد افضال احمد کی دوسری شادی ہوئی، جو کہ لندن میں رہائش پذیر تھی، اور ان کی شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی تھی، جس سے ان کے 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کی دوسری بیوی کچھ عرصے تک پاکستان میں رہی اور پھر افضال احمد کو لندن لے جانے کے لیے کہا، تو افضال احمد نہیں مانے اور وہ پاکستان میں ہی رہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر لندن میں چلی گئی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی طبیعت خراب رہنے لگی اور وہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی دوسری بیوی اور ان کے 4 بیٹیاں ان کو دیکھنے تک نہ آئیں۔ جب افضال احمد اکیلے رہ گئے تو ان کی بہن نے ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی اور آخری وقت تک ان کے ساتھ رہی۔ افضال احمد 2 دسمبر 2022 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ افضال احمد دکھی دل سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔